او سرکار کے دیوانوں، تو میں آپ کے سامنے ماں باپ کا مقام بتا رہا ہوں۔ حضرت آصف بن برقیہ نے پل کے جھپکنے تک وہ گنبد لا کر سامنے رکھ دیا۔ وہ ایسا گنبد تھا جس کے 4 دروازے تھے اور چاروں دروازے بھی کھلے تھے۔ وہ دروازے بھی کیسے تھے؟ ایک موتیوں کا تھا، ایک ہیرے کا تھا، ایک یاقوت کا تھا، ایک زمرود کا تھا، اور چاروں دروازے کھلے ہیں۔ اس گنبد کے نیچے ایک نوجوان ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ پانی کا ایک خطرہ تک اندر نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے دیکھے، جیسے اس نے نماز مکمل کی تو حضرت سلیمان نے سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ پوچھے کہ تو سمندر کے تہہ میں ہیں اور دروازے بھی کھلے ہیں، پانی کا ایک قطرہ تک اندر نہیں، تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تجھے مقام کیسے ملا؟ اس نوجوان نے کیا کہا؟ جوانوں تم بھی سنو۔ وہ نوجوان کہتا ہے، اے سلیمان، میرا باپ معذور تھا، میری ماں نابینا تھی، 70 سال تک میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، 70 سال تک میں اپنے باپ کی خدمت کی، 70 سال تک میں نے اپنے ماں کو راضی کیا۔ ہم 1 سے 2 دن یا 1 مہینہ خدمت کرتے ہیں تو 4 بیٹے ہیں تو ماں باپ کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اماں باوا سے کہتے ہیں، اماں باوا سے کہتے ہیں، اماں باوا سے آج تو میرے پاس 1 مہینہ ہو، اس طرح ہم اپنے ماں باپ کو تقسیم کر دیے ہیں۔ کل جب تم 4 نہیں 14 گھر میں تھے تو ایک باپ تم سب کو پالتا تھا، مگر تم 14 مل کر اپنے باپ کو در در گھما رہے ہو۔ کیا جواب دو گے مرنے کے بعد؟ کون سی صورت لے کر جاؤ گے خدا کے حضور؟ خدا را مسلمانوں، اس نے 1 نہیں 2 نہیں 70 سال تک کہتا ہے میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ جب 70 سال ہو گئے تو میرے والد اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، میرے والدہ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو میری ماں نے دعا کی تھی، اے اللہ میرا بیٹا بے لوث میری خدمت کرتا رہا، میں نے اس کے قدموں پہ کوئی دولت تو نچھاور نہیں کر سکتی، اس نے بے لوث میری خدمت کی ہے، ماں کو ہم نے سمجھا نہیں۔ آج ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں۔ 9 مہینے جس ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھ کر تکلیفوں کو برداشت کرتی رہی، جب تم دنیا میں تشریف لائے وہی ماں تمہیں 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اور 2 سال دودھ پیتے پیتے تم ماں کی گود میں پیشاب بھی کرے پاخانہ بھی کرے، کبھی ماں نے تمہیں پٹکا نہیں، پاخانہ پیشاب صاف کرتی کپڑے بدلتی رہی اور ہمیشہ تیرا خیال کرتی رہی۔ اگر تجھے بٹھاتی تو ماں چولہے کے پاس کھڑے ہو کر بھی بچے کی طرف نظر دوڑاتی ہے، کہیں میرا بچہ گر نہ جائے، کہیں میرے بچے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ ماں نے بچے کو چلتے وقت چلنے کے قابل بنے تک ہر وقت نظر رکھتی ہے۔ ماں کو سمجھو، جس نے ماں باپ کو سمجھا یاد رکھنا وہی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔ ماں باپ کو ناراض کر کے مسجد بناؤ تو قبول نہیں، ماں باپ کو ناراض کر کے اگر نمازیں پڑھو تو قبول نہیں ہے۔ پہلے ماں باپ کو راضی کرو۔ جن کے ماں باپ نہیں ہے وہ ابھی بھی وقت ہے خبروں کے پاس جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے علماء سے ملے، مدرسوں میں آئے، انشاءاللہ جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچاؤ، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اب وقت ہے کہ اجتماع کے بعد گھر جا کر اگر ماں سوئی ہے تو پیراں دبا کر تو دیکھنا، جیسے ماں کے پیر دبائیں گے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ میرے لال روزانہ میرے پیر درد ہوتے ہیں، آج تو مجھے پیر دبا رہا نا، دل کو سکون مل رہا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ بیٹا ذرا پیر دبا بولنا، مگر کہیں تیری بیوی مجھ سے جھگڑا نہ کرے، بولتی نہیں ماں، کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، بہو ناراض نہ ہو جائے۔ ماں اپنی تکلیف کو برداشت کر کے رات بھر بستر پر سو رہی ہے، کبھی جنڈو بام لگانا، کبھی گولیاں کھا کر جینا۔ باپ کا بھی یہی حال ہے، ماں کا بھی یہی حال ہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھا۔ اولیاء اکرام کی عظمت کے جلسے میں آنے والوں، ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو۔ جنہوں نے ماں باپ کی عزت کی ہے دنیا نے ان کی عزت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں کا انتقال کا وقت قریب آیا تو میری ماں نے مجھے بلا کر کہا، بیٹے تو نے 70 سال تک میری خدمت کی ہے، میرے لال میں دنیا سے جا رہی ہوں، میں تیرے حق میں بس اتنی سی دعا کرتی ہوں، اے اللہ میرے بیٹے کو عمر بالخیر عطا فرما، لمبی اور
तवील उम्र अता फरमा। माँ ये 3 मरतबा जुमले बोली, उसके बाद दम निकल गया। मैंने अपनी माँ को दफन करके सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस घर लौटा। दूसरे दिन मेरे वालिद का भी यही हाल हुआ, वो बिस्तर मर्ग पे पड़े रहे। कहा कि बेटा मेरा भी दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया, तूने मेरी खिदमत की है, मुझे खाना खिलाया, मुझे कपड़े पहनाया, मुझे गुस्ल दिया, मैं कमजोर और नातवा की तूने बेलोस खिदमत की है, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। मेरे बच्चे देखो, बीवी मिल सकती है, माँ नहीं मिल सकती, बाप नहीं मिल सकता है, तो कदर करो। जिन्होंने घर से माँ बाप को बेघर कर दिया, अभी भी वक्त है जाकर अपने माँ बाप को घर वापस ला लो। बीवी की बातों में आकर अलहदा करने वालों, क़यामत में क्या जवाब देंगे? कल तक तुम जब छोटे थे कभी माँ बाप ने ये नहीं सोचा इसे ले जाकर कहीं दूर छोड़कर आ जाएंगे। जब से ये पैदा हुआ है मुझे काम भी ज्यादा करना पड़ रहा है, कपड़ों के लिए बाप ने मेहनत की, पढ़ाने के लिए तेरे बाप ने मेहनत की, डिग्री के लिए तेरे बाप ने मेहनत की, और आज तू बड़ा होकर उसी बाप को धक्के मार के बाहर ढकलता है, तो दिल पर क्या गुजरती होगी। खुदारा मुसलमानों, आज के जलसे में सच्ची तौबा करके माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाओ। वो बाप कहता है बेटे 70 साल से तूने मेरी खिदमत की है, आज मैं तेरे लिए बस इतनी दुआ करता हूं, तो आमीन कहना। ऐ अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत पर लगा दे जहां शैतान का भी दखल ना हो। मेरे बाबा ने ये दुआ की, इंतकाल हुआ।